الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ابھی کچھ دیر پہلے میڈیا کے ذریعے یہ معلوم ہوا ہے کہ موجودہ حکومت نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دی اور یہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے ایک تشویش کی بات ہے، اور تمام مسلمان جو ہیں سخت رنج و الم میں اور کرب کی حالت میں ہیں کہ حکومت نے یہ اس طرح کا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ اس میں تھوڑی سی یہ بات کرنا ضروری ہے کہ جو اقلیت ہوتی ہے اس کے کچھ حقوق ہیں پاکستان کے آئین میں اقلیت کے حقوق ہوتے ہیں۔ اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی ہوتی ہے، اقلیت کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی اجازت ہوتی ہے، اقلیت کو اپنی عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو قادیانی ہیں ان کے لیے آئین میں درج ہے کہ نہ وہ اپنے آپ کے لیے مسلمان کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح وہ علی الاعلان اپنی تبلیغ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سے پہلے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ قادیانی جو ہے اس کو ہمارے آئین میں باقاعدہ بحث و مباحثہ کر کے ان کو پورا موقع دے کر پھر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے، اور ان کو مسلمان نے سے انکار کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ کافر ہیں۔ یہ بات ہمارے آئین میں درج ہے، جس کے لیے پاکستان کے مسلمان عوام نے بہت زیادہ قربانیاں دیں اور یہ قانون منظور کروایا، لیکن قادیانیوں نے آج تک اس قانون کو نہیں مانا۔ اگر قادیانی اس قانون کو مانتے تو پھر آپ ان کو اقلیت بھی کہتے، جس طرح عیسائی ہیں یا ہندو ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہمارے ممالک میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں رہتے ہیں، وہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ غیر مسلم اقلیت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں قادیانی جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور عام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں اور عام مسلمانوں کو کنجریوں کی اولاد کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے علاوہ باقی ہر ایک جو ہمارے مسلمان جتنے بھی پاکستان کے ہیں سب کو کافر کہتے ہیں، اور پاکستان کا آئین انہوں نے نہیں مانا۔ اگر وہ آئین مانتے، وہ خود تسلیم کرتے کہ ہم واقعتاً مسلمان نہیں ہیں، ہم غیر مسلم اقلیت ہیں، تو پھر گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ پھر ان کو یہ فیور دی جا سکتی تھی کہ ان کو بطور اقلیت جیسے باقی اقلیتوں کو یہ دیا گیا ہے کہ ان کو اقلیت کے جو مراعات ہیں وہ ملتی ہیں، قادیانیوں کو بھی مل جاتی، لیکن گورنمنٹ نے ان سے یہ بات طے نہیں ہوئی کہ وہ اپنے آپ کو مانے کہ وہ کافر ہیں، وہ اپنے آپ کو مانے کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ اس کے بغیر ہی گورنمنٹ نے ان کو یہ مراعات دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان مراعات کی آڑ میں ان کو تبلیغ کا موقع بھی ملے گا، ان کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کا بھی موقع ملے گا، ان کو اپنی غلط کتابیں چھاپنے کا موقع بھی ملے گا۔ پھر جس طرح ہماری دوسری اقلیت جیسے ہمارے عیسائی ہیں، وہ کرسمس مناتے ہیں، ایسٹر مناتے ہیں، دوسرے تہوار مناتے ہیں، اور اپنی جو ان کی مذہبی شخصیات ہیں ان کے گن گاتے ہیں۔ تو اسی اقلیت کے قانون کے تحت پھر قادیانیوں کو کل یہ موقع ملے گا کہ وہ اس مرزا قادیانی لانتی جو ہے اس کے گن گائیں گے علی الاعلان ٹی وی پر، اخباروں میں، رسالوں میں، کہ جی وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا انسان تھا اور بڑا اچھا تھا وہ لانتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے جو پاکستان کے مسلمان ہیں وہ سخت پریشان ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے کیسا فیصلہ کر لیا ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے تھا اگر انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو پہلے پاکستانی نظریاتی کونسل اور علماء کرام سے مشاورت کرتے اور ایک لائحہ عمل طے کیا جاتا
پھر قادیانیوں کو بلوایا جاتا، ان کو کہا جاتا کہ اگر وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت مانتے ہیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے اقلیت کونسل میں جگہ دیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو غیر مسلم نہیں مانا، لیکن انہوں نے ان کو اقلیتی کونسل میں جگہ دے کر ان کے لیے یہ راستہ ہموار کیا ہے کہ وہ علی اعلان اپنی تبلیغ بھی کریں، اپنے کفریہ عقائد کا پرچار بھی کریں، اور الیکشن میں حصہ لے کے مسلمانوں پر مسلط بھی ہو جائیں، اور پھر جو جیا کرتے رہیں۔ تو یہ چیز تمام مسلمانوں کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے اور بہت پریشانی کا باعث ہے، اور بہت رنج و الم میں ہیں پاکستان کے مسلمان اس خبر کو سن کے۔ اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس اعلان کو فوراً واپس لے، اور پہلے علی الاعلان سرکاری مراسلہ جاری کرے کہ قادیانی جو ہے وہ غیر مسلم اقلیت ہے، اور قادیانی بھی یہ اپنا باقاعدہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ اور اپنے بڑوں کے ذریعے یہ صاف صاف اعلان کریں علی الاعلان کہ جی ہم واقعی غیر مسلم اقلیت ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر ان کو اقلیت کے حقوق دینے ہوں تو پھر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے کہ جیسے باقی اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں وہی ان کو بھی حاصل ہیں۔ اور ادھر ایک چیز اور بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ ابھی ان کو لے کے آتے ہیں بطور غیر مسلم اقلیت کے، تو کیا نام ہے اس غیر مسلم اقلیت کا؟ کون سا مذہب ہے ان کا؟ جس طرح عیسائی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ایک الگ چیز ہے، ایک الگ مذہب ہے، ایک الگ دین ہے، ہندو ایک الگ دین ہے۔ یہ مرزائی جو ہے ان کا دین کا کیا نام ہوگا؟ یہ تو کہتے ہیں ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ پہلے ان کو غیر مسلم طے کریں کہ یہ آئین پاکستان کو مانیں اور یہ کہیں کہ واقعی ہم غیر مسلم ہیں، اور پھر ان کے فرقے کا ایک نام رکھا جائے جو مسلمانوں والا نہیں ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ یہ غیر مسلم لوگ ہیں، اور پھر ان کو اگر اقلیت کے حقوق دیتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حد بندی ہونی چاہیے۔ یہ شتر بے مہار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو جی میں آئے کرتے پھریں، جہاں مرضی الیکشن لڑیں اور جو مرضی کریں، جتنی مرضی سیٹیں لے جائیں اور مسلمانوں پہ آ کے حکومت کریں اور عام عوام کا جو ہے ایمان پہ جو حملے کریں۔ ٹھیک ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور بعض لوگ، اچھا ایک اور چیز آ رہی ہے جو سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بڑا حمایت کر رہے ہیں اس فیصلے کی، یہ کہہ کر کہ جی عملی طور پہ ان کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ کھا رہے ہیں لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت نے ان کو عملی طور پہ غیر مسلم کر دیا ہے۔ وہ عملی طور پہ غیر مسلم نہیں کیے گئے، ان کو مراعات دے دی گئی ہیں، ان کے راستے کھول دیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ خود اس کو فوری طور پہ روکے، پہلے ان سے یہ اعلان کروائے کہ واقعی وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، اس کے بعد پھر خود گورنمنٹ اعلان کرے کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، پھر علماء، مشائخ اور اسلامی نظریاتی کونسل ان کے ساتھ مل کر ان کی حیثیت ایک طے کی جائے اور ان کا دائرہ کار طے کیا جائے، اور یہ چیز طے کی جائے کہ ان کو اقلیت میں کیا چھوٹ ہوگی۔ اس کے بعد اگر ان کو اقلیتی کونسل میں شامل کیا جاتا ہے تو پھر سب لوگ جو ہے اس پہ متفق ہوں گے، ورنہ مسلمان جس کرب سے گزر رہے ہیں، اگر گورنمنٹ نے اپنا فیصلہ واپس نہیں لیا تو انشاءاللہ مسلمانوں کا ایمان آج بھی اتنا باقی ہے کہ وہی تحریک جو اس ختم نبوت کے لیے پہلے چلی تھی وہ انشاءاللہ دوبارہ بھی چل سکتی ہے، اور ہم سب کے جان، مال، عزت، ہر چیز اس کے لیے حاضر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان اور ان کے تخت کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، اور گورنمنٹ کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور ایسے مسلمانوں کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ غور کرے گی، اور جو باتیں عرض کی گئیں پہلے ان سے، قادیانیوں سے لکھوائیں کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں، پھر گورنمنٹ اعلان کرے، اور اس کے بعد مشورے کے ساتھ ان کی حدود مقرر کی جائیں، اس کے بعد ان کو اقلیتی کونسل میں جگہ دی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔